اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم نے پڑھا جملہ فعلیہ بنتا ہے فعل، فاعل، مفعول اور متعلق سے۔ آپ نے پیچھے دیکھا مثلا ذهب زید، ذهب زید، کچھ بھی، یا کتب تلمیذ درسا فی الفصل ہے، کتب تلمیذ درسا فی الفصل۔ آپ نوٹ کریں گے یہ تلمیذ، لفظ تلمیذ یہ اندر میں مفرد ہے نا، مفرد ہے، یہ ناؤن ہے، سیدھا ناؤن ہے، اسم ہے، ٹھیک۔ اسی طرح سے درسن یہ بھی اسم ہے، ناؤن ہے نا، ناؤن ہے۔ اور یہ فریز ہے، صحیح ہے، یہ فریز۔ تو اس کو آپ دوسرے لفظوں میں ورڈ بھی کہہ سکتے ہیں نا، ورڈ۔ تو جملے کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، جملے کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، سینٹینس کا جو اندرونی حصہ ہوتا ہے، مثلا سینٹینس، اس کے اندر کوئی ورڈ ہو سکتا ہے، ورڈ کوئی بھی ہو، ورب ہو، ناؤن ہو، پروناؤن ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک۔ یا یہ فریز بھی ہو سکتا ہے، فریز۔ اس فریز کو آپ نے کہا ہے مرکب ناقص، کیا کہا ہے؟ فریز۔ اور یہ کلوز بھی ہو سکتا ہے نا، کلوز بھی ہو سکتا ہے سینٹینس کے اندر۔ کلوز ایک چھوٹا سینٹینس ہوتا ہے جو بڑے سینٹینس کا حصہ ہوتا ہے۔ ورڈ ایک لفظ، ایک کلمہ، فریز دو تین ورڈ مل جاتے ہیں، البتہ وہ سینٹینس نہیں ہوتا۔ اور کلوز ایک چھوٹا سینٹینس ہوتا ہے جو بڑے سینٹینس کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں، جس طرح انگریزی میں اور دوسری زبانوں میں کسی جملے کے اندر ورڈ، فریز اور کلوز ہو سکتا ہے، اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی کسی جملے کے اندر مفرد الفاظ ہو سکتے ہیں اور مرکب بھی ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں مثلا یہ دیا ہے کتب تلمیذ، آپ کہہ سکتے ہیں کتب تلمیذ المدرستی، کہہ سکتے ہیں نا، کتب تلمیذ المدرستی۔ اب یہ فریز بن گیا، یہ پوزیسیو فریز بن گیا، ٹھیک۔ درسن آپ کہہ سکتے ہو درسل کتابی، کتاب کا سبق لکھا ہے نا، تو یہ فریز ہو سکتا ہے۔ اس سبق کا تھیم اتنا ہی ہے۔ آگے دیکھیے، اگلے سبق میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کتبہ جو فعل ہے یہ سمپل ہے نا،
سمپل ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے سمپل طریقے پر ایسے آدمی کو جس کا دماغ خالی ہے. ایک آدمی کا دماغ خالی ہے، وہاں پر آپ نے کہا کتب تلمیذ المدرسۃ درسل کتاب. کبھی کبھی استاذ کو شک ہوتا ہے اس نے لکھا یا نہیں لکھا، لکھا یا نہیں لکھا. تو ایسے میں آپ یہاں پر ایک لفظ کا اضافہ کر دیجئے، ایک کلمے کا اضافہ کر دیجئے. آپ کہہ دیجئے قد کتب، یقیناً اس نے لکھ لیا، یقیناً اس نے لکھ لیا. اب بھی اگر یقین نہیں آ رہا، اب بھی اگر یقین نہیں آ رہا تو آپ اس کو یوں کر کے یہاں لام لگا دیجئے تو لقد ہو جائے گا. قسم بخدا لکھ لیا ہے. تو شک جس انٹینسٹی کا ہے، جس درجے کا ہے، اسی درجے میں آپ یہاں بڑھا دیجئے. جی تاکید کا ہو جائے گا، یعنی یقیناً لکھ لیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس طرح جملہ اسمیہ میں وہاں ان اور لام لگتا تھا، جملہ فعلیہ میں قد اور لقد بھی لگتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ مشکل تو نہیں؟ جی آگے دیکھیے. یہ پازیٹیو جملہ ہے جس کو آپ انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایفرمیٹو. ایفرمیٹو. جی آپ کو اس کو نیگیٹ کرنا ہے، نیگیٹ کرنا ہے. کچھ مت کریے، شروع میں ما لگا دیجیے. ماضی کیا ہے تو ما لگائیں گے. لا ماضی پر نہیں آتا، لا ماضی پر نہیں آتا ہے. اگر کہیں استعمال کرنا پڑے تو پھر وہاں کچھ کنڈیشنز ہیں، فی الحال اس کو ہم نہیں چھیڑیں گے. فی الحال یاد رکھیے ماضی پر ما استعمال ہوتا ہے، مضارع پر لا آتا ہے، مضارع پر لا آتا ہے. جی اگر یہ ایفرمیٹو ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ نیگیٹو. پھر اس کے بعد آپ کیا پڑھتے ہیں؟ عموماً جب انگریزی میں آپ ٹینسز پڑھتے ہیں تو اس کے بعد کوشچن پڑھتے ہیں. جی کوشچن وہاں یس نو کوشچن ہوتا ہے اور کوشچن ورڈ سے بھی بنایا جاتا ہے، کوشچن ورڈ سے بھی بنایا جاتا ہے. تو کس طرح بنائیں گے؟ یہاں پر آپ یس نو کوشچن بنانا ہے تو یہاں پر آپ حمزہ یا حل لگا دیجئے. یہ عموماً یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے، یہ جملہ اسمیہ پر آتا ہے، البتہ اس پر بھی لگا دیتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں اذهب زید، سامنے کیا لگے گا پھر؟ نوٹ آف انٹروگیشن. اذهب زید، هل ذهب زید. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب آپ دیں گے یس نو میں، نعم یا لا. تو یہ کنفرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے نا. یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ کنفرمیشن کے لیے. صحیح، کنفرمیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن آپ زیدن کی جگہ پر اب لگا دیجئے کوشچن ورڈ تو ہو جائے گا من ذهب. یہ ہونا چاہیے ذهب من، ذهب من ہونا چاہیے، ذهب من ہونا چاہیے. لیکن کوشچن ورڈ ہمیشہ کہاں ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے، اس لیے ہو جائے گا من ذهب. اور جب ہم نے اس کو پہلے لے آئے تو یہاں پر اے اس کا نائب ہوا فاعل بنے گا. من مبتدا، ذهب فعل، ہوا فاعل. جملہ فعلیہ خبریہ نہیں ہے، یہ انشائیہ ہے. خبر دے نہیں رہا ہے، خبر پوچھ رہا ہے. خبر دے نہیں رہا ہے، خبر پوچھ رہا ہے. تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ، انشائیہ کہتے ہیں.
جو جملہ خبر نہیں دیتا، جو جملہ خبر نہیں دیتا اس کو جملہ انشائیہ کہتے ہیں. بس سیدھی سی بات ہے، زیادہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس کی 10 قسمیں، اگر یوں چھیڑ دیں گے تو سب اٹھ کے بھاگ جائیں گے. اتنا یاد رکھیے، جو جملہ خبر نہیں دیتا وہ جملہ انشائیہ. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی جی. ہم پڑھ رہے تھے فعل، پھر کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ماضی، اس کا بیان آپ نے پڑھ لیا، ماضی کے وزن آپ نے پڑھ لیے. اور فعل ہوتا ہے حال، جس کو آپ پریزنٹ کہتے ہیں، اور مستقبل یا مستقبل دونوں کا آپ کہہ سکتے ہیں. اس کا وزن آپ نے پڑھا فا عین لام. فا کانسٹنٹ، لام کانسٹنٹ، عین کے اوپر زبر زیر اور 3 وزن. اسی طرح اس کا وزن ہوتا ہے اس کے شروع میں ہم اتینہ میں سے کوئی ایک لفظ حرف لگا دیں گے، حمزہ، تا یا نون. تو پہلا اس کا بنے گا یفعلو. یہ سب کانسٹنٹ رہے گا، عین کے اوپر زبر زیر اور پیش. یفعلو، 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 یفعلو. اس کے آخر میں ہم نے ضمیریں لگائی تھی تو 14 صیغے بنے تھے. یہاں 2 جگہ آپ کو چینج کرنا ہے، شروع میں بھی اور آخر میں بھی. شروع میں کبھی یا آئے گا، کبھی تا آئے گا، کبھی حمزہ آئے گا، کبھی نون آئے گا. اور آخر میں یہاں ضمیریں لگ رہی تھی فعلا، فعلا، فعلو، تو یہاں بھی ضمیریں اسی اعتبار سے بدلتی رہیں گی. شکل تھوڑی سی تبدیل ہوگی، وہ ہم دیکھ لیں گے. اس کو آپ کھول کے لکھیے تو یہ کتنے وزن ہو گئے؟ فعلا 1، فعلا 2، فعولا 3. اس کے وزن کتنے بنیں گے؟ یفعلو 1، یفعلو 2، یفعلو 3. تو میتھمیٹیکلی پروبیبلٹی کتنی بنتی ہے؟ 9:9، 9 تو 9 جوڑیاں بنتی ہیں. 9 جوڑیاں بنتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ورب آپ عربی میں لیں گے، کوئی بھی فعل آپ عربی میں لیں گے، ماضی میں ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا اور مضارع میں ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا. زبر زیر پیش کے اوپر نیچے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق صرف اس میں پڑے گا، روٹ ورڈ کیا ہے تو معنی تبدیل ہوتا رہے گا اور زمانے کو بتائے گا. ٹھیک، اس سے صرف اتنا فرق پڑے گا کہ آپ کو پتہ لگے گا کہ فلاں روٹ ورڈ میں ماضی اس وزن پہ بنے گا اور مضارع اس وزن پہ بنے گا. عرب اس کو اس طرح استعمال کرتے ہیں. بس عرب اس کو مثلا جلسہ یا جلیسو لوگ استعمال کرتے ہیں، یا جلاسو اور یا جلوسو استعمال نہیں کرتے. اور کبھی کبھی باب کے بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک معنی مثلا فقیہ یفقہ شیئا، کسی چیز کو سمجھنا، فقوہ یفقہ
کے معنی سمجھدار ہونا، فقیہ یفقہ کے معنی سمجھنا، اور فقوہ یفقہ سمجھدار ہونا، فہیمہ یفہم کسی چیز کو سمجھنا، فہومہ یفہم کے معنی سمجھدار ہونا۔ تو یہ فرق بھی کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ زبر زیر پیش بدل رہا ہے، بلکہ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ عرب نے جب یہ باب استعمال کیا تو یہ معنی لیے ہیں، اور یہ باب استعمال کیا تو یہ معنی لیے ہیں، اور کبھی تبدیل ہو سکتا ہے، کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ہے، معنی سیم بھی رہ سکتا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ جی، ہمیں صرف تو یہ رٹ کے یاد کرنا ہے۔ صحیح، اس میں کوئی سوال جی؟ اور کیا نام ان کا؟ ہو گیا کلیئر؟ جی، اب اگر کسی جگہ وہ استعمال ہو رہا ہے یفعلو، ہاں تو ہمیں اسے سمجھنا چاہیے کہ اس کا ماضی فعل ہے، یہ سارے ہو سکتے ہیں، نہیں، ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آپ ڈکشنری استعمال کر کے دیکھیں گے اس کا ماضی کیا یوز کیا گیا ہے۔ جی، اسی طرح کہیں پر یہ ہوگا تو اس کا مضارع کیا ہوگا آپ خود سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو ڈکشنری استعمال کرنی ہے۔ شاید میں نے ڈکشنری کے استعمال کا طریقہ سکھایا تھا اور سکھا دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے، آپ کو ڈکشنری میں دیکھنا ہے تو فا عین لام کی جگہ پر جو بھی کلمہ ہے، جو بھی حروف ہیں، ان کو آپ ڈکشنری میں تلاش کیجئے۔ کس اعتبار سے؟ الفابیٹیکل آرڈر میں۔ جیسے ینصر اگر ہے، ینصر، تو آپ نون صاد را روٹ ورڈ، آپ اس کو تلاش کریں گے، یا تلاش نہیں کریں گے، نون صاد را تلاش کریں گے الفابیٹیکل آرڈر میں۔ دو چیزیں چیک، جی، دو چیزیں آپ کو چیک کرنی ہیں۔ ایک چیک کرنا ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے، اور پھر الفابیٹیکل آرڈر بھی دیکھنا ہے۔ مثلا آپ کے پاس ایک لفظ ہے استفتاح، استفتاح ہے نا، استفتاح۔ اب اس کو ڈکشنری میں تلاش کرنا ہے، ٹھیک؟ آپ دیکھیے کس وزن پر ہے، یہ وزن ہے استفعال کے وزن پر، فا کی جگہ پر فا آیا یہاں پر ہے نا، عین کی جگہ پر تا آیا، اور لام کی جگہ پر ہا آیا۔ تو آپ ڈکشنری میں کیا تلاش کریں گے؟ فا، تا اور ہا، ٹھیک ہے؟ وہاں پر آپ کو استفتاح ملے گا۔ آپ شروع میں حمزہ سین تا میں تلاش کریں گے، قیامت تک نہیں ملے گا۔ جی سمجھ میں آ گیا؟ تو عربک ڈکشنری جو بنائی گئی ہے اس میں دو چیزوں کا خیال ہے، ایک تو روٹ ورڈ، اور پھر روٹ ورڈ کے اندر الفابیٹیکل آرڈر۔ صحیح؟ جی، اس میں پروبیبلٹی کے طور پر 9 بنتے ہیں، لیکن استعمال سارے کے سارے نہیں ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پر استعمال ہوتا ہے فعل یفعل، جس کو آپ باب نصر ینصر کہتے ہیں، فعل یفعل جس کو آپ باب ضرب یضرب کہتے ہیں۔ پھر استعمال ہوتا ہے فاعل یفعل جس کو آپ باب سمع یسمع کہتے ہیں، اور استعمال ہوتا ہے فتح یفتح، فعل یفعل جسے آپ باب فتح یفتح کہتے ہیں۔ پھر استعمال ہوتا ہے کرم فعل یفعل جس کو آپ باب کرم یکرم کہتے ہیں، اور آخر میں استعمال ہوتا ہے یہ جس کو آپ باب حسب یحسب کہتے ہیں، ٹھیک؟ فاعل یفعل، یہ 6 شکلیں استعمال، 6 جوڑیاں استعمال ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا نصر ینصر، دوسرا استعمال ہونے والا ضرب یضرب، تیسرا استعمال ہونے والا سمع، اس کے بعد استعمال ہونے والا فتح یفتح، پھر کرم یکرم، اور پھر حسب یحسب۔ ان 3 کو کیا کہتے ہیں؟ امہات الابواب، امہات الابواب، جی، تمام بابوں کی مائیں۔
تمام بابوں کی مائیں یہ 3 ہیں. ٹھیک. اب یہ گردان پوری کر لیں ہم تو کیا گردان بنے گی؟ یفعلو یفعلانی یفعلانی یفعلون. جی اس 3 کو رٹ کے یاد کر لیجئے. یفعلو یفعلانی یفعلون. شاباش. زور سے. ہو گیا یاد؟ یہ والا یاد ہو گیا. اب اس کو یاد کیجئے. تفعلو تفعلانی یفعلنا. یہ یاد رکھیے یہ جمع مؤنث میں کیا ہے؟ یفعلنا. یاد کریے. تفعلو تفعلانی یفعلنا. شاباش. ہو گیا. اب پورا 6 کے 6 یاد کرو. یفعلو یفعلانی یفعلون. تفعلو تفعلانی یفعلن. شاباش. جی ہے میں لکھتا ہوں ابھی تو وہاں پہنچے نہیں. جی جی جی. تفعلو تفعلانی تفعلون. اس کو یاد کریے. تفعلو تفعلانی تفعلون. مذکر کے لیے یاد کریے. تفعلو ہو گیا. مؤنث کے لیے یہاں تفعلو کی جگہ تفعلین تفعلانی تفعلن. تفعلین تفعلانی تفعلن. رٹ کے یاد کریے. جی ہو گیا. ہو گیا. ہو گیا سب کو. اب ایک مرتبہ ان دونوں کو یاد کریے. تفعلو تفعلانی تفعلون. تفعلین تفعلانی تفعلن. شاباش. جی صحیح ہے. اور متکلم کے لیے فرسٹ پرسن کے لیے افعلو نفعلو نفعل. واحد تثنیہ جمع مذکر مؤنث دونوں. افعلو نفعلو. یہاں بھی نفعلو. ٹھیک ہے. اب یہاں سب پہ آپ نے زبر لگایا تھا. اب زیر بھی لگا دیجیے اور پیر بھی لگا دیجیے. زیر لگائیں تو یفعلو یفعلانی یفعلون. تفعلو تفعلانی یفعلن. تفعلو تفعلانی تفعلون. تفعلین تفعلانی تفعلن. افعلو نفعلو نفعلو. اور اگر پیش لگائیں یفعلو یفعلانی یفعلون. تفعلو تفعلانی یفعلن.
تفعلو تفعلو تفعلانی تفعلون تفعلین تفعلانی تفعلن افعلو نفعلو نفعلو. صحیح ہے جی. نون صرف ان دو میں لگتا ہے, حمزہ صرف اس جگہ لگتا ہے, باقی یا اور تا. جی یہاں اس میں کچھ مثالیں آپ کو دے رکھی ہیں کہ آپ خود رٹ کے یاد کریے گا. سبحان اللہ و بحمدہ.